بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو میں بشار بن برد کو ریکیپ نہیں کر پایا تھا میں، تو چلیے ان کو ریکیپ کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ابو نواس کو پڑھیں گے۔ 2-3 منٹ لگے گا، زیادہ نہیں۔ دیکھیے بشار بن برد، اس کی کنیت ابو معاذ پڑھے تھے ہم لوگ، اور یہ عقیلی سے تعلق رکھتا ہے، بصری ہے یہ، پھر بصرہ سے پھر بغداد آیا ہے یہ۔ 95 ہجری میں اس کی پیدائش ہے اور وفات اس کی 166 میں اس کی وفات ہے۔ یہ بندہ جو ہے فارسی من الاب رومیہ من الام ہے۔ فارسی میں یہ چیز ہمیں یاد کرنا ہے بشار کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہے، فارسی من الاب رومیہ من الام، یعنی باپ کے اعتبار سے فارسی ہے اور ماں کے اعتبار سے یہ رومی ہے۔ جبکہ ہم لوگ ابن رومی کو پڑھیں گے تو وہ رومی کا بیٹا، رومی کا بیٹا مطلب اس کا الٹا، بالکل الٹا کیا ہوگا کہ باپ کے اعتبار سے رومی، ماں کے اعتبار سے فارسی۔ تو یہ دونوں چیز ہم لکھ لیں گے، ٹھیک۔ میں اس کو یہاں مینشن کر رہا ہوں تھوڑا سا۔ فارسی من الاب، فارسیم من الاب رومیم من الام، یہ دیکھیے یہ لکھ لیجیے گا، یہ بشار کے بارے میں، فارسی من الاب رومیم من الام، یہ ہم لوگ کو لکھنا ہے، اور ابن رومی کو اس کا الٹا لکھنا ہے۔ اور رہ گیا ابن نواس، تو وہ دونوں ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں اعتبار سے کیا ہے، فارسی والاصل ہے، ٹھیک، دونوں اعتبار سے فارسی من الاب والام ابو نواس۔ اس کے بعد دیکھیں کان عام منذ ولادہ، پیدائشی نابینا تھا یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کنیت ابو معاذ، اس کا لقب کیا، مرعس، اور کیوں، اس لیے کہ اس کے کان میں کچھ تھا، کان فی اذنیہ رعص، اور 10 سال کی عمر میں شیر کہا یہ بندہ۔ اس نے جریر کا زمانہ پایا اور جریر کی ہجو بھی کیا، لیکن جریر اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ میری ہجو کر دیتا تو میں بھی بڑا شاعر ہو جاتا۔ اور اس کے محبوبے کا نام کیا، عبدہ ہے۔ زعیم طبقۃ المولدین، جو بھی کہیے یعنی کہ طبقہ مولدین کا سب سے بڑا شاعر اگر کوئی ہے تو یہی بندہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ آخری ہے، کان آخر من یحتج النحات بشعر من الشعراء، یہ آخری بندہ ہے جس کے کیا ہے، شعر سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ مہدی نے وہی بات کہی تھی، مثل هذا الشعر تميل القلوب ويلين صعب۔ اس کے بارے میں ایک یہ دیکھیے، یہ پہلے ہم لوگ دیکھے ہیں، انٹے کا سوال ہے یہ اس کے بارے میں کہتا ہے، ادرک الاسلام ولم یسلم، یعنی کہ یہ بندہ اسلام کا زمانہ پایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان نہیں ہوا، یعنی اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے۔ تو یہ والی بھی بات لکھ سکتے ہیں ہم لوگ، ادرک الاسلام ولم یسلم۔ اسی طرح یہ بندہ کیا ہے، رجعت پہ یقین رکھتا تھا، وہ میں اس میں بتا دیا ہوں کیا مطلب اس کا رجعت پر۔ اور کان یہجو ویتعرض للنساء، تشبیہ بہت زیادہ بیان کرتا تھا یہ بندہ۔ اور خلیفہ مہدی نے اس کو قتل کیا تھا، خلیفہ مہدی نے اس کو کتنے کوڑے مروائے تھے، 70 کوڑے مروائے تھے، ضرب 70 صوتا، 70 کوڑے مارے تھے۔ اور اس کی 2 وجہ ہے، ایک تو وجہ یہی ہے کہ وہ شعر بہت غلط کہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے زندیق ہونے کی اس پر تہمت لگائی گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو وہ ہے مہدی، اس نے کچھ زندیقیوں کو قتل کروایا تھا، تو اس بندے نے ان کا مرثیہ کہہ دیا، ان زندیق لوگوں کا مرثیہ کہہ دیا، تو اب اس پر بھی کیا لگ گیا کہ تم بھی زندیق ہو، یہ تہمت لگا دی گئی۔ تو بہرحال جب اس پر گواہ ثابت ہو گیا سب چیز، تو ہمارا بزر بھی حتی تلف، اتنا مارنے کا حکم دیا گیا کہ یہاں تک کہ وہ ختم ہی ہو جائے۔ تو 70 کوڑے مارے گئے، 70 کتنا مارا گیا، 70، ٹھیک، 70 صوتن، 70 صوتن مارا گیا، اور اس کے بعد یہ چل دیا دنیا سے۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں کیا، الحد، اس کا شعر کیا، الحد الاوسط بیان القدیم والحدیث۔ جاہز نے اس کے بارے میں کئی قول، 2-3 قول، یا اس میں 2-3 قول پڑھے ہم لوگ۔ ایک تو یہ والا، جاہز نے کہا کان خطیبا صاحب منظوم و منثور، اسی طرح جاہز نے کہا ولیس فی الارض مولد قروی یعد شعره فی المحدث الا وبشار اشعر منه، بشار ہی سب سے بڑا شاعر ہے۔ تو یہ والا ہم لوگ کو یاد کر لینا ہے۔ یہی چیزیں تھیں جو کچھ خاص۔ شاعر الدولتین بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اموی اور عباسی دونوں زمانہ پایا ہے۔ مخضرمین بھی کہہ سکتے ہیں، مخضرمین اس بنا پر کہ دونوں زمانہ پایا ہے۔ یہ فارسی الاصل ہے بندہ، پھر بعد میں جا کر کے کہاں پہ آیا ہے، بغداد آ گیا ہے، بصرہ سے۔ اور اس کا ایک شعر اور ہے، جیسے 2-3 شعر تو یہاں ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔
कोई साथी कहे थे इसका तर्जुमा करने के लिए। इसमें से मुझे जो है 2 ही तर्जुमा आता है, ठीक है। एक तो ये वाला, ये देखिए, इन फी बर्दी जिस्म नाहिला, ये कहता है कि मेरे जो चादर है उसमें क्या है, बहुत कमज़ोर जिस्म है। लव तवक्कअत अलैहि लनहदमी, अगर तुम उस पर क्या कर दो, टेक वोक लगा दो तो वो मुनहदिम हो जाए। हालांकि इसी की बात को सुन करके जो है वो हंसती है वो औरत कि भाई तुम इस तरह ये शेर कैसे कहते हो, तुम देखने में तो इतने हट्टे कट्टे लगते हो, फिर ये बात कैसे कहते हो। और इसका ये वाला दूसरा शेर है, ये मुझे आता है, क्या है कि अल अर्ज़ु मुज़लिमतुन वन्नारु मुशरिक़तुन, ये वाला ये बंदा किसकी क्या कह रहा है, वो शैतान के बारे में, कि ज़मीन तो क्या है रोशन तारीक, और आग क्या है रोशन। वन्नारु माबूदुन मुस्कानातिन नार, और आग की इबादत उसी वक्त से की जाती है जब से वो आग है। तो गोया कि इसमें क्या कर रहा है, उसकी शैतान की पक्ष ले रहा है एक तरह से, है कि नहीं। तो ये शेर उसकी तरफ इशारा करता है कि ये शैतान की जो वो कहता है हम अफजल हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उस बात को ये बयान करता है। और बाकी जो ये वाला शेर है, वज़ात दल्लिन का अलबद्र सूरतुहा बात तुगन्नी अमीद अलक़ल्ब सकराना का अलबद्र सूरतुहा, गोया कि चाँद ही उसकी सूरत है। ये उल्टा करनी चाहिए इसको, उसकी सूरत चाँद है, लेकिन इसमें तशबीह मक़लूब इस्तेमाल कर कहा कि गोया कि चाँद ही उसकी सूरत है। बात तुगन्नी, वो क्या है, रात गुजारी किस तरह गाते हुए, और हमारा दिल कैसा रहा, सकरान मदहोश होकर के रहा। इन अयून लतीफ़ी तरफ़िया हवरुन क़तलना थुम्म लम युहयीना क़तलाना, कि वो आँखें कि जिसमें क्या है, जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, तो उन आँखों ने हमें कत्ल कर दिया, फिर हमारे मकतूल ज़िंदा नहीं हुए। असल में अशार का तर्जुमा थोड़ा मुश्किल होता है, तो जैसा आए वैसे ही लिखें हम लोग, यार हम लोग याद करने की कोशिश करें। चलिए ये हो गया। इसका एक कसीदा का नाम है ज़फ़रतु हज़ीन, ये लिख लीजिए, एक कसीदा का नाम है इसका क्या, ज़फ़रतु हज़ीन। ये अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, अबू नवाज को। 7 मिनट रिकेप करने होंगे। अल्लाह, अबू नवास के बारे में देखिए क्या कहते हैं। ये 145 या 199, 145 से 199, 145 में इनकी पैदाइश है और 199 में इनकी वफ़ात हो जाती है। और अभी हम लोगों ने बशार को पढ़ा 95 से 166। और इसका नाम इन क्या लिख रहे हैं, अबू अली अल हसन बिन हानी अल हुक्मी। पूरा नाम क्या है, अबू अली अल हसन बिन हानी अल हुक्मी। और हसन बिन हानी एक और किसका नाम है, हम लोग जब असरे वो पढ़ेंगे अंदलुस वालों का, तो उसमें इब्न हानी का नाम आएगा, वो पूरा इब्न हानी कहते हैं उसको, लेकिन इब्न हानी कहते हैं उसको बहरहाल। लेकिन यहाँ पर देखिए अबू नवास का पूरा नाम है अबू अली अल हसन बिन हानी, हालांकि मशहूर अबू नवास से है। मिन अबिन अरबियन व उम्मिन फ़ारसिया, देखिए इसका कहना यह है कि मिन अबिन अरबियन व उम्मिन फ़ारसिया, हालांकि मैं जो लिख रखा हूँ अपने नोट में, और इसके अलावा मैं उसमें पढ़ा हूँ, क्या कहते हैं उसको, शौकी ज़ैफ़ साहब में, शौकी ज़ैफ़ का कहना है फ़ारसियुल अब वल उम। मैं तो ये कहूँगा भाई कि यही वाला लिखिए, फ़ारसियुल अब वल उम। बाकी अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई ये नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। फ़ारसियुल अब वल उम, मुझे ऐसा लगता है कि यही है। चलिए इसमें कुछ ख़ास बात है यहाँ पर, मिन अबिन अरबीन व मिन फ़ारसिया अहवाज़िया इसम जलबान, इसके माँ का नाम क्या है, जलबान है, और इसकी माँ क्या अहवाज़ से ताल्लुक़ रखती है, अहवाज़ से ताल्लुक़ रखती है। और अहवाज़ जो है ना अब मिन बिलाद खोजिस्तान अरबिस्तान हो गया है, ठीक, ईरान है तकरीबन ये। मिन बिलाद ये भी लिख लें, अगर बिलादु खोजिस्तान, इस तरह खोजिस्तान अरबिस्तान, अब ये जगह यहाँ पर है खोजिस्तान अरबिस्तान में, और शायद कि अब ईरान में है ये। वलिद अहवाज़ नशा बिल बसरा तूफ़िया बगदाद, सेम सिचुएशन यही है जो किसका था, बशार का, कि बशार पैदा हुआ कहाँ, बसरा में, और मरा कहाँ जाकर के, बगदाद में। तो ऐसे ही ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। वल मारूफ बि अबी नवास शाउल खम्र, अबू नवास कितने नामों से मशहूर है, देखिए क्या कह रहे हैं ये। एक तो है शाउल खम्र, शाउल गस्ल वल गिलमान, शाइरुल माजिन, बशार अत्तानी, यानी कुल 4 इनका जिक्र कर दिया इन्होंने, शाइरुल खम्र,
شاعر الغزل، شاعر الماجن، بشار الثانی۔ ولد فی الاحواز من ایران، احواز کہاں؟ ابھی ایران میں ہے۔ کب پیدا ہوا؟ 145 ہجری میں۔ کس کے زمانے خلافت؟ ابو جعفر المنصور کے۔ عاش فی عہد امام الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بندہ تھا۔ کان ابوہ جندب بن مروان بن محمد آخر خلیفۃ الامویہ، ان کے ابو جو تھے وہ مروان بن محمد جو کہ اموی خلیفہ آخری خلیفہ ہے، اس کے کیا تھے؟ وہ فوج میں تھے، اس کے فوجی تھے وہ، مروان بن محمد۔ مروان بن محمد کو ہم لوگ پڑھیں گے جب عبدالحمید الکاتب کو پڑھیں گے، یہ آخری خلیفہ مروان بن محمد، اور یہ بھاگ گیا تھا، تو پھر دونوں وہ عبدالحمید الکاتب مارا گیا، اس میں کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مقفع کا بھی واقعہ آئے گا، تو وہیں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اخو ابو معاذ، اس کے ایک بھائی کا نام ابو معاذ ہے۔ یہ دیکھیے بڑی بات ہے، کان حافظا للقرآن الکریم ومکتسبا للعدید من الثقافات والآداب، یہ قرآن کریم کا حافظ بھی ہے یہ بندہ، اور مختلف ثقافات اور آداب کو جاننے والا ہے۔ صرف قرآن کریم کا حافظ نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہے کہ کان ابو نواس عالما فقیہا، یعنی کہ بیک وقت کیا ہے؟ عالما فقیہا، یہ عالم بھی ہے فقیہ بھی ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کے جو محکم اور متشابہ اور ناسخ اور منسوخ، یعنی کہ اتنی ڈیپلی نالج ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، ان بندے کو۔ لیکنہ عندما ذهب للکوفہ تلمذ علی ایدی الشعراء ماجرین فتأثر بهم، جب یہ کوفہ جاتا ہے تو ایسے شعراء اس کو مل جاتے ہیں، ماجرین شعراء یعنی کہ بیہودہ وہ شعراء مل جاتے ہیں، پھر انہی سے یہ متاثر ہو جاتا ہے، پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا جو ہے والبہ بن حباب جو ایک بندہ ہے، والبہ بن حباب، وہ اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، اب والبہ بن حباب کے ساتھ دیکھیں اگر اس کا تذکرہ آتا ہے ابھی۔ وقد انتقلت اسرته الى جولان البصرة وهو في السادسة من عمره بعد انتصار مروان في معركة الراب العالى وهناك مات ابوه، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو خاندان ہے وہ جولان چلا گیا بصرہ، اور یہ کس عمر کی بات ہے؟ 6 سال کی عمر میں، یعنی جب یہ بندہ کتنے سال کا ہے؟ صرف 6 سال کا ہے، تب کی یہ بات ہے۔ بعد انتصار مروان فی معرکۃ الذاب العلیٰ، مروان جو ہے معرکۃ الذاب العلیٰ میں جیت حاصل کرتا ہے، وہناک مات ابوہ، اور وہیں اس کے ابو کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس کے ابو کی وفات کب ہوئی؟ جب یہ کتنے سال کا تھا؟ 6 سال کا تھا۔ ویسے ہم نے وہ وہاں پر ذکر کیا تھا کہ حافظ ابراہیم کا کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ فانتقلت به والدته الى العراق وسلمته الى الكتاب ثم الى عطار ليعمل اجيرا وعنده وبير عيدان، پھر اس کے بعد اس کی والدہ لے کر کے عراق آ جاتی ہے اور اس کو کتاب کہتے ہیں وہ جو مکتب وغیرہ پڑھاتے ہیں نا، ان لوگ کے پاس جاتی ہے، پھر یہ عطار کے پاس جاتا ہے، اجیر مطلب کہ امپلائی کام کرنے، مطلب کہ ملازم ہو کر کے کام کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر وہیں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ والبہ بن حباب سے۔ پھر والبہ بن حباب کے ساتھ یہ بندہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں وہاں پر کوفہ چلا جاتا ہے والبہ بن حباب سے۔ والبہ بن حباب جب اس کو دیکھتا ہے تو والبہ بن حباب کہتا ہے کہ تم اپنی صلاحیت کو ضائع مت کرو، تم اچھے شعر کہہ سکتے ہو، تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو آپ ہی کو تلاش کر رہے تھے۔ لہو رغبۃ فی الرأی الشاعر عند سماع الشعر، درس غریب الالفاظ من ابو زید الانصاری، یہ بندہ غریب الالفاظ من انوکھے الفاظ جن کے معنی پتہ نہیں، وہ کس سے پڑھا؟ ابو زید الانصاری سے۔ درس من ابو عبیدہ معمر بن مثنى تاریخ العرب و ایام الناس، ابو عبیدہ معمر بن مثنى سے اس نے کیا پڑھا ہے؟ عرب کی تاریخ کو اور ایام الناس جنگیں وغیرہ ہوئی ہے اس کو۔ عندما شب 30 من عمره ابو نواس انتقل الکوفہ وهناك التقى الشاعر والبہ بن حباب الاسد الکوفی، یہ والی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ 30 سال کا ہوتا ہے ابو نواس تو کوفہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پر شاعر والبہ بن حباب سے ملاقات ہوتی ہے۔ والبہ بن حباب کہاں کا رہنے والا؟ کوفہ کا رہنے والا ہے، تو اس سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہیں جا کر یہ شعر وغیرہ سیکھا ہوگا جو بھی کیا ہوگا۔ انتقل الى بادیہ بنی اسد واقام فی سنۃ کاملہ، بادیہ بنی اسد چلا جاتا ہے اور وہاں پورا 1 سال رہتا ہے۔ اخذ اللغہ من منابع الاصلیہ، یہ جو ہے عربی زبان کس سے؟ اپنے اصلی سرچشمے سے جا کے پاتا ہے۔ ثم عاد الى البصرہ لیلتقي الشعر والادب على يد علمائها، پھر بصرہ لوٹتا ہے کوفہ سے، اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ شعر و ادب سیکھتا ہے ان کے بڑے بڑے علماء کے ہاتھوں۔ کان خلف الاحمر من ابرز شیوخ اللغہ والادب والشعر الذين تعهدوا ابی نواس بالتعلیم والتادیب، خلف احمر جو ہے لغت، ادب اور شعر کے
بڑے ماہرین میں سے ایک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں الذین تعاہدوا ابو نواس، جن لوگوں نے ان شیوخ میں سے ایک ہیں جن شیوخ نے ابو نواس کو تعلیم و تعدیب میں تعلیم سکھلایا، ادب سکھلایا۔ فلم یسمح الاحمر لابی نواس بقول الشعر حتی یحفظ جملۃ اشاعر العرب۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، احمر نے ابو نواس کو اجازت نہیں دی شعر کہنے کی یہاں تک کہ وہ عرب کے تمام اشعار کو حفظ کر لے، تمام اشعار کو حفظ نہ کر لے تب تک کہ اس کو اجازت نہیں دی شعر کہنے کی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم لوگ کو لکھنا بھی ہے۔ اور ایک جگہ تو میں لکھ رکھا ہوں میرے نوٹ میں، یہ ہے لم یقل الشعر الا بعد ان حفظ شعر 60 امرأة خلاف الرجال۔ آپ لکھیے، میں بول رہا ہوں، لم یقل الشعر الا بعد ان حفظ شعر 60 امرأة۔ وہ شعر جو ہے نہیں کہا مگر یہ کہ اس نے 60 عورتوں کے اشعار کو یاد کیا، خلاف الرجال، مردوں کے چھوڑ کر 60 عورتوں کے اشعار یاد کیے اس نے۔ حفظ شعر 60 امرأة، اتنا لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ قال ابو نواس ما ظنكم برجل لم يقل الشعر حتى روى دواوين 6 امرأة من العرب منهم خنسة وليلى الأخيلة فما ظنكم بالرجال۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ابو نواس نے کہا ما ظنكم، کہ تم لوگ کیا خیال کرتے ہو ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے شعر نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ عرب کے 60 عورتوں کے دواوین کو یاد کر چکا ہے، اور ان 60 عورتوں میں کون کون ہے؟ خنسہ ہے، لیلہ، اخیلہ ہے۔ فما ظنکم بالرجال، تو تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کے مردوں کے کتنے اشعار یاد ہوں گے؟ یہی والی بات ہم لوگ کو کیا تھوڑا سا لکھ لینا ہے اپنے کاپی میں۔ قسم ابن سکیت الشعراء فی الجاہلیہ امرؤ وعاش فی الاسلام۔ یہ دیکھیے، قسم ابن سکیت الشعراء، ابن سکیت نے شعراء کو تقسیم کیا ہے زمانے جاہلیت میں۔ وہ کہتا ہے کون کون ہے؟ امرؤ القیس اور عاشا۔ اسلام میں کون ہے؟ فرزدق اور جریر، اور محدثین میں کون؟ ابو نواس۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ ابن سکیت کا۔ کان مطلعا علی اقوال الاوائل لا سیما علم النجوم۔ اس بندے کو کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیے کیا کیا آتا ہے اس کو، اقوال اوائل لا سیما علم النجوم، علم النجوم کا بھی ماہر ہے یہ۔ اقل الشعر مدائح، مدح میں بہت کم شعر ہیں اس کے۔ کان مشہور فی التنقیح۔ دیکھیے یہ والی بات بہت مرتبہ مطلب کہ جب مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ زہیر بن ابی سلمہ کو پڑھ رہے تھے، حتیہ کو پڑھ رہے تھے، اور اس کو تبھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ یہ بندہ عبید الشعراء میں ہے۔ اور کل پرسوں ایک اور کس کو پڑھے تھے ہم لوگ جو عبید الشعراء میں، وہ اس کا نام آیا تھا، جی میں بھول گیا اللہ، ایک اور ہم لوگوں نے کسی کو پڑھا تھا، وہ بندہ بھی جو ہے نا عبید الشعر، یعنی وہ بھی کاٹ چھانٹ کر کے ہی شعر کہتا تھا۔ آپ لکھ لیجئے گا ذرا کون تھے، کل ہی پرسوں تو پڑھے ہم لوگ۔ شاعر و رسم لی ہارون رشید مروان ابو حفصہ الکبیر آندا کا۔ ہارون رشید کا جو ہے اس وقت جو رسمی شاعر تھا، درباری شاعر، وہ کون ہے؟ مروان ابو حفصہ۔ لیکن بعد میں یہ بھی آ گیا ہوگا وہاں پہ بہرحال۔ عند موت ہارون کان ابو نواس فی السجن۔ جب ہارون کی وفات ہوتی ہے تو ابو نواس کہاں رہتا ہے؟ قید خانے میں رہتا ہے۔ ابو نواس قید خانے میں رہتا ہے۔ کانا قیل اہتمام بالشعوبیہ، اس کے اندر شعوبیت نہیں تھا کہ بس اپنے اپنے قوم کر کے نہیں مرتا تھا یہ۔ کانا لہ ایمان یقین ولیس لہ عبادہ قط، یعنی ایمان یقین تو اس کے پاس تھا لیکن عبادت نام کی چیز نہیں تھی۔ ایمان یقین اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اشعار دیکھیے، شاید نیچے آ رہا ہے یہ اشعار، یہ شعر، الہی لست للفردوس اہلا، کہ اے میرے اللہ میں تو جنت کا اہل نہیں ہوں، ولا اقوی علی النار الجحیم، لیکن جہنم کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ تو مطلب عقیدہ تو ہے اس بندے کا لیکن عبادت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ والا ایک کوشچن ہم لوگ کو پوچھا تھا جو میں ابھی اوپر پڑھ کے بتایا۔ ابن معتز نے اپنی کتاب طبقات الشعراء میں کہا ہے کان ابو نواس عالما فقیہا، کہ ابو نواس کیا ہے؟ عالم بھی ہے، فقیہ ہے، عارفا بالاحکام والفتیہ، احکام اور فتاوی کو بھی جانتا ہے، بصیرا بالاختلاف، اور اختلاف پر بھی یہ بڑی بابصیرت شخص ہے، صاحب حفظ و نظر و معرفت بطرق الحدیث، طرق حدیث کی بڑی گہرائی اس کا علم ہے، طرق حدیث کی اس کو علم ہے، یعرف محکم القرآن و متشابہ، قرآن کے جو محکم آیتیں ہیں، متشابہ آیت ہیں، ناسخ اور منسوخ آیتیں ہیں، اس کو بھی یہ جانتے ہیں۔ بس اس کو تھوڑا سا لکھ لیں گے انشاءاللہ، صرف اتنا بھی لکھ لیں، اگر کانا ابو نواس عالما فقیہا عارفا بالاحکام والفتیہ، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا ہم لوگ کا۔ وفي البصرة أحب أبو نواس أبرز الشعراء الأصل العباسي الأول جارية عند عبد الوهاب الثقفي اسمها جنان۔ بصرہ میں ابو نواس نے کس سے محبت کیا ہے؟ یہ ایک جاریہ، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے جنان۔
وذکرها فی الکثیر من اشعارہ، اور اپنے اشعار میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وعندما انتقل الى بغداد 795 میں یہ بغداد آتا ہے تو یہ کس کی مدح کرتا ہے؟ ہارون رشید کی مدح کرتا ہے۔ حتی نال مکانۃ مرموقۃ عنده، اور اس کے پاس اس کو بڑا مرتبہ مل جاتا ہے۔ الا ان الرشید کان یحبسہ کثیر علی مجونہ فی الشعر، یہ والی بات پھر لکھنے کی ہے تو کہ ہارون رشید جو ہے اس کو بار بار قید کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ علی مجونہ فی الشعر، کیونکہ یہ شعر میں بیہودہ شاعری کرتا تھا اس لیے۔ اس کے بعد دیکھیے وقد اطال حبسہ ذات مرہ، اور اس کے حبس کو یعنی کہ قید کو مدت وہ ایک مرتبہ بہت لمبی کر دیا۔ حتی شفع له البرامکہ الذین مدحوا ابو نواس، یہاں تک کہ برمکیوں نے پھر سفارش کی، تو پھر جا کر کے برمکیوں نے اس لیے سفارش کی کہ ابو نواس نے ان کی تعریف کی تھی۔ وقد ساعدته علاقته بالبراکہ فی الفرار حین نکبہم رشید فی معرکہ عرف لاحقا بنکبۃ برامکہ، یہ دیکھیے شاید اس کی وجہ سے برمکیوں کو اتنا مارا تھا ہارون رشید نے، حالانکہ برمکی بہت قریب تھا ہارون رشید کے۔ دیکھیے کیا ہے، وقد سعادته علاقته بالبرابکہ فی الفرار، اور ابو نواس کے تعلق نے اس کو مدد پہنچایا۔ کس سے تعلق تھا اس کا؟ برمکیوں کا، برمکیوں سے کس چیز میں؟ فی الفراری، بھاگنے میں فائدہ پہنچایا۔ کب؟ جب کہ رشید نے جو ہے ان کو جب رشید کو یہ معلوم ہو گیا فیما عرف لاحقا من نکبۃ البرامکہ، تو پھر اس نے برمکیوں کو سزا دیا تھا ہارون رشید نے، اور بہت برا سزا دیا تھا۔ شاید ہم لوگ جو ہے اس کا ایک آدھ شعر پڑھیں گے بلاغہ میں، وہاں پر وہ بڑا اچھا سے ایکسپلینیشن کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ کے معاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ اگر آپ سزا دیں تو یہ آپ کے رعایا ہیں، گویا کہ آپ اپنے ہی کس کو سزا دے رہے ہیں؟ اپنے ہی رعایا کو سزا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ثم قصد مصر واتصل بامیرها خصیب ومدحہ، پھر یہ مصر جاتا ہے بندہ اور اس کے امیر سے ملتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ عندما توفی ہارون رشید، جب ہارون رشید کی وفات ہوتی ہے، وخلفہ ابن الامین، اور اس کا بیٹا امین جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ عاد ابرز الشعراء الى اصل العباس الاول ابو نواس الى بغداد للاتصال به فاتخذه الیمین ندیما له۔ اب دیکھیے اس کے پھر سے اچھے دن آگئے، ہم لوگ کے تو نہیں آئے، اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ عاد ابرز الشعراء الى اصل العباس الاول ابو نواس الى بغداد للاتصال به، تو عصر عباسی کے جو بڑے بڑے شعراء تھے اس میں ایک ابو نواس بھی ہے، وہ کہاں لوٹ آتا ہے؟ بغداد آ جاتا ہے اس سے اتصال کرنے کے لیے۔ فاتخذه الامین ندیما له، تو امین جو بادشاہ وہ کیا ہے؟ اس کو اپنا ندیم بنا لیتا ہے۔ ندیم کہتے ہیں کہ بالکل اپنا ساتھی ایک طرح سے بنا لیتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ توفی ابو نواس کا 199 ہجری میں اس کی وفات ہے، اور اس کی مدفون کہاں؟ بغداد میں ہے۔ وقد اختلف فی مکان وفاتہ وسببہ، اور اس کے پیدائش کے وفات کے جو مکان جگہ ہے اس میں اختلاف ہے لوگوں کے بیچ۔ بہرحال فقیہ توفی فی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہاں مرا ہے؟ قید خانے میں مرا ہے۔ وقیل فی دار اسماعیل بن نوبہ، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ کہاں مرا ہے؟ دار اسماعیل بن نوبخت، بعد ان سمہ تخلصا من لسانہ الصلیط، کسی نے اس کو زہر پلا دیا ہوگا، کیوں؟ تاکہ اس کی جو یہ سڑی ہوئی زبان ہے اس سے بچنے کے لیے۔ وقد ذکر خطیب البغداد فی کتاب تاریخ بغداد، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے ان ابا نواس دفن فی مقبرۃ الشنزیہ غربی بغداد عند تل یسمى تل الیہود، تل الیہود کوئی جگہ ہے، تل نام کر کے، تل نام کر کے، وہاں پر یہ مدفون ہے بندہ۔ وقد جمعه اشعارہ وقد جمعت اشعارہ فی دیوان واحد، اس کے اشعار کو ایک دیوان میں جمع کر لیا گیا ہے۔ وممن جمعها الصولی فی 10 فصول، اور جمع کرنے والا کا نام کیا ہے؟ سولی، سولی نے جمع کیا ہے۔ سولی نے بختوری کے اشعار کو بھی جمع کیا ہے 10 فصلوں میں۔ تمیز شعرہ بکثرت وصفنا الخمر حتی انہ لقب بشاع الخمر، اس کا شعر کس سے ممتاز ہے؟ بہت زیادہ خمر کی صفت بیان کرتا ہے، اس لیے اس کا لقب بھی کیا ہے؟ شاعر الخمر ہے۔ دیوان ینقسم الی 3 اقسام، اس کے دیوان میں 8 قسمیں ہیں کل۔ دیکھیے کیا کیا، خمریات مل جائے گا، غزل ملے گا، مدیح، ہجا، رسا، عتاب، زہد، طرد، یہ سب چیزیں، طرد، یہ سب چیزیں اس میں ملے گی۔ اللہو فی شعر علی 3، لہو کی بھی اس کی 3 قسمیں ہیں، غزل، طرد، خمر۔ قال معمر بن مثنى کان ابو نواس فی المحدثین کامرؤ القیس المقدمین، معمر بن مثنى کا کہنا ہے کہ ابو نواس کا محدثین میں ایسا ہی درجہ ہے جیسا کہ امرؤ القیس کا زمانے جاہلیت میں درجہ تھا۔ قال جاحظ، یہ والی جو ہے نا جاحظ کے جتنے قول بھی یاد ہیں آ رہے ہیں سب ہم لوگ کو یاد کرنے کے۔ جاحظ کا ایک قول ہے بشار و ابو نواس معناہما واحد والعدۃ اثنان،
یعنی اب بشار ابو نواس معنی واحد، دونوں ایک ہی آدمی ہیں، بس یہ کہ تعداد میں دو الگ الگ ہیں، تعداد میں دو الگ الگ ہیں۔ وَإِذًا قال جاہز نے یہ بھی کہا ہے مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِاللُّغَةِ مِنْ أَبِي نواس، کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا ہوں جو ابو نواس سے زیادہ لغت کا عالم ہوں۔ قال ابو نواس عن نفسی، یہ والا سوال کئی مرتبہ پوچھتا ہے کہ ابو نواس نے اپنے بارے میں کہا لو ان شعر یملأ الفم ما تقدمنی احد، کہ اگر میرا شعر میرا پیٹ بھر دیتا تو مجھ پر کوئی غالب آنے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لو ان شعری یملأ الفم ما تقدمنی احد، مجھ پر کوئی آگے مجھ پر یہ نہیں کر سکتا تھا پھر کوئی۔ یقال الشعراء الیمن ثلاثۃ، یہ بات ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں جب میں امرؤ القیس پڑھ رہا تھا تبھی، اس سے پہلے بھی، کہ یمن کے شعراء تین ہیں، امرؤ القیس، حسان اور ابو نواس، یہ یاد کر لیں ہم لوگ۔ انہ تاب فی آخر حیاتی، قال غزالی نسلم تسلیما کاملا، وصفت دکتور المؤمن العاصی، دکتور نووی نے کیا کہا؟ المؤمن العاصی، مومن تو ہے لیکن کیا عاصی۔ طبع دیوانہ فی مصر و بیروت، شاعر الخمر فی العباسی ابو نواس وفی الاموی الاخطل وولید بن یزید۔ عباسی دور میں شاعر الخمر کون ہے؟ ابو نواس ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم لوگ اختل کو پڑھے ہیں، وہ کس دور میں؟ اموی دور میں۔ تو اموی دور میں دو ہیں، کون کون؟ اختل اور لبید بن یزید۔ یقال خنثی مشکل اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ ابو نواس فی مذہب البغدادی و ابو تمام و بحتری والمتنبی فی مذہب الشامی۔ ابو نواس کیا؟ فی مذہب البغدادی و ابو تمام و بحتری والمتنبی فی مذہب الشامی، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ یکرہ الصناعۃ کرہا شدیدا، یعنی کہ اس طرح سے کوئی آدمی شعر کے بنا کر کے تو اس کو یہ ناپسند کرتا تھا۔ یصف کثیر دوراء الخمر، جب یہ شراب پی رہا ہو یا شراب کی بات چل رہی ہو تو یہ بہت زیادہ اشعار کہنے پر قادر تھا۔ وکان شعرہ ماجنا ومن اہمی، اس کے شعر بہت ہی فوہڑ قسم کے ہیں، ماجن ہیں، لیکن پھر اس میں سے کچھ اہم یہاں پر ہے۔ سألتها قبلة ففزت بها بعد امتناع وشدة التعب، سألتها قبلة، میں نے اس سے کہا کہ قبلہ پتہ نہیں یہاں کس معنی میں لیا ہے، بوسے کے معنی میں لیا ہے، کیا لیا ہے۔ سألتها قبلة، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں مانگا، ففزت بها تو میں کامیاب ہو گیا، بعد امتناع وشدة التعب، منع کرنے کے بعد اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے بعد، یعنی کہ وہ شاید نہ دے رہے ہو، اگر ایسا ہو تو بہت تھکاوٹ کے بعد اس نے دے دیا شاید۔ سألتها قبلة فقلت بالله يا معذبتي جودي بأخرى أقصى بها عربي، تو ہم نے کہا اللہ کی قسم کہ اے عذاب دینے والی، یعنی کہ اے تکلیف پہنچانے والی، جودی یعنی دوسرا بھی دے دے، جودی بأخرى دوسرا بھی دے دے۔ یا رب، یہ والا شعر اس کا بہت اچھا ہے بھائی۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً، کہ میرے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، فلقد علمت بان عفوک اعظم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیرا عفو بہت بڑا ہے، یعنی ہمارے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیرے عفو کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعی یا اللہ۔ تکثر ما استطعت من الخطایا فانک بالغ ربا غفورا، تم جتنا چاہو غلطی کر لو یہاں پر بیٹھ کر کے، تمہیں پہنچنا آخر کہاں ہے؟ اس رب کے پاس پہنچنا جو رب کیا ہے؟ رب الغفور ہے۔ شاید یہ ختم ہو گیا، چلیے ریکیپ کرتے ہیں ان کو جلدی سے۔ ابو نواس کو خلف احمر نے کہا تھا انت من اشراف الیمن، کہ تم یمن کے کیا ہو؟ اشراف، بڑے لوگوں میں سے۔ اصل میں یہ بندہ جو ہے اس کے نسب کا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ این ٹی اے نے اس کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا پچھلے سال کہ یہ بتاؤ، یہ کیا پوچھا تھا این ٹی اے نے کہ پچھلے سال ایک ایسا شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جس کے نسب کا کچھ پتہ نہیں، یعنی وہ شاید لفظ یہ تھا استرب نسب، یعنی نسب ہی مسترب ہے اس کے بارے میں، تو اس کا جواب یہی بندہ تھا ابو نواس۔ تو اس کے کئی نام تھے، ایک تو ابو نواس بعد میں رکھا نا، یہ پہلے کچھ اور نام تھے اس کے۔ تو خلف احمر نے اس کو کہا کہ تم یمن کے نا بڑے گھرانے کا آدمی ہو، تم یہ نام چوز کرو، ابو نواس اپنا یہ رکھ لو، تو شاید کہ اس نے ابو نواس رکھ لیا تھا۔ اور یہ کہاں؟ اہواز کا بندہ ہے یہ، بغداد میں اس کی وفات ہوتی ہے، بصرہ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ 6 سال کی عمر والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کی کنیت جہاں ابو نواس ہے وہاں ابو علی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ فارسی الام والاب، یعنی ماں اور باپ دونوں اعتبار سے فارسی ہے، ماں کا نام جلبان ہے۔ اور کان ینظم الشعر ویترک الیۃ ثم ینقی، پہلے کیا ہے؟ ایک مطلب ویترک الیۃ، شعر کو لکھتا اور ایک رات چھوڑ دیتا، پھر اس میں کاٹ چھانٹ کرتا۔ اس کے محبوبے کا نام جنان ہے۔ اور کان فی عہد ہارون رشید یجلس متکئا ممدود الرجل،
ہارون رشید کے زمانے میں یہ پاؤں پھیلا کر کے بیٹھا کرتا تھا، اور اس کے پاس بنو ہاشم گزرتے تھے لیکن پھر بھی یہ پاؤں نہیں سمیٹتا تھا۔ اور جاہز نے جو 2-3 قول کہے ہیں، کیا بشار و ابو نواس معنی و مواحد، اور اسی طرح مارعید واحدن کان عالم باللغہ من ابی نواس، اسی طرح یہ 2 ہوئے، 2 کہا نا اس بندے نے۔ اس کے بعد حسن بصری نے کبھی کہا اس کا شعر سن کر، لو سمعہ الحسنان لہاجرا الیہما، لو سمعہ الحسنان لہاجرا الیہما، یہ عبارت شاید کہاں مل جائے گی؟ اعجاز احمد گنائی صاحب والے میں شاید یہ عبارت ملے، ہے وہ وہاں پر، اور اس کے علاوہ گوگل میں دیکھیں پھر ہم لوگ۔ اس کے علاوہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام الخمر بھی کہتے ہیں، بشار الثانی بھی کہتے ہیں، اور اول من نشد فی غیر مذکر، ہاں یہ بات بھی ہے بھائی، غزل مذکر کی شروعات اس بندے نے کیا، اس سے پہلے غزل مذکر نہیں تھا کہ بھائی کسی لڑکے کے آپ تعریف کریں، غزل بیان کریں۔ اور ابو نواس کا نام کیا؟ حسن بن ہانی الحکمی، ابو نواس اس کی کنیت، ابو علی بھی اس کی کنیت ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، باقی آپ شیئر کر دیں اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیوز، تو شیئر کرنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، خود بھی کوشش کریں کہ ہم بھی دوسروں کو پرووائڈ کر سکیں، اپنا بھی ہمارا فائدہ ہو، سب کا ہو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔